ہم پڑھ رہے ہیں فگرز آف اسپیچ کے متعلق، یعنی اجزائے کلام یا پھر گفتگو کے ایسے حصے جنہیں عام بول چال سے ذرا ہٹ کر ایک مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے یا تحریر کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے یا سننے والے کو متاثر کیا جا سکے اور اس کی دلچسپی اور توجہ کو حاصل کیا جا سکے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے مختلف فگرز آف اسپیچ کو ڈسکس کیا تھا ان کی ایگزامپلس کی مدد سے۔ چلیے اب اگلے فگر آف اسپیچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو چلیے پہلے اس ایگزامپل کو مل کر اسٹڈی کرتے ہیں۔ Bad men live that they may eat and drink, whereas good men eat and drink that they may live۔ دراصل یہ ایک کہاوت ہے جو کہ 5ویں صدی قبل مسیح کے ایک مشہور فلسفی سوکرٹیز یعنی سقراط نے کہی تھی، اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو برے لوگ ہیں وہ صرف اس لیے زندگی گزارتے ہیں کہ وہ کھا پی سکیں، جبکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ صرف اس لیے کھاتے یا پیتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ تو اب اگر یہاں غور کیا جائے تو اس جملے کے شروع کے حصے میں آپ نے دیکھا کہ برے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حصے کے آخری جو حصہ ہے اس میں ایٹ اور ڈرنک کا ذکر ہے، جبکہ اس کے اگلے حصے میں جو ہے وہ اچھے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے حصے میں بیڈ مین کے بالکل ساتھ لیو کا ذکر آیا ہے اور ایٹ اور ڈرنک اس کے بعد آ رہا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں گڈ مین کے بعد ایٹ اور ڈرنک کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، جبکہ لیو کا لفظ بعد میں استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ان الفاظ کے آرڈر کو ریورس کر دیا گیا ہے یا آپس میں الٹ دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کا جو طرز بیان ہے یہ بھی ایک قسم کا فگر آف اسپیچ ہے جو کہ کائزمس کہلایا جاتا ہے۔ کائزمس، تو کائزمس سے مراد ہے a verbal pattern in which the second half of an expression is balanced against the first but with the parts reversed۔ یعنی کائزمس کے اندر الفاظ کی ایک ایسی ترتیب پائی جاتی ہے جس میں اس بیان کا دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ پہلے حصے سے مطابقت رکھتا ہے اور وہ دونوں حصے جو ہیں آپس میں بیلنسڈ ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے حصے کے جو الفاظ ہیں انہیں آپس میں ریورس کر کے دوسرے حصے میں تحریر یا بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس ایگزامپل میں دیکھ چکے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اگلی ایگزامپل۔ مینی آرگنائزیشنز یوز دا ٹرم ڈاؤن سائزنگ فار دا ڈسٹریکٹنگ ایکٹ آف فائرنگ اٹس امپلائیز۔ یعنی بہت سے ادارے جو ہیں وہ لفظ ڈاؤن سائزنگ کا استعمال کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی کسی امپلائی یا پھر اپنے کسی کارندے کو نکالنا ہوتا ہے، تو وہ لفظ فائرنگ کی جگہ کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ۔ یعنی لفظ فائرنگ جو ہے وہ ایک دم بہت ہی کرخت یا سخت معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اس کی جگہ ایک نرم لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو قدرے رحم دلانہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ ڈاؤن سائزنگ جو ہے یعنی جس سے مراد ہے کہ وہ اپنی کمپنی کو کہ ملازمین کی تعداد کو محدود کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا مجبوراً انہیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ لفظ فائرنگ جو ہے یہ خاصا سخت ہے، جس سے مراد ہے کہ شاید امپلائی نے یا کارندے نے کوئی غلطی کی ہے اور اسے نکالا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک فگر آف اسپیچ ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی سخت یا چبھنے والے لفظ کی جگہ ذرا ایک رحم دلانہ یا نرم لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی جگہ، تو یہ بھی ایک قسم کا فگر آف اسپیچ ہے اور اسے کہتے ہیں یوفمزم۔ یوفمزم یعنی جب گھما پھرا کر یا انڈائریکٹ انداز میں بات کی جاتی ہے تاکہ سننے والا جو ہے وہ برا محسوس نہ کرے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے the substitution of an inoffensive term for one considered offensively explicit۔ inoffensive سے مراد ہے غیر جارحانہ یعنی نرم یا جس میں کسی کا لحاظ کیا جائے، اور offensively explicit سے مراد ہے جو کہ بہت ہی جارحانہ ہو، یعنی ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جس سے سننے والے کو کے دل کو ٹھیس پہنچ سکے یا وہ برا محسوس کرے۔ تو جب inoffensive یعنی غیر جارحانہ الفاظ کو جارحانہ الفاظ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا فگر آف اسپیچ ہوتا ہے جو کہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ یوفمزم۔ جیسے کہ اردو میں ہم بوڑھے کی جگہ بزرگ استعمال کرتے ہیں یا پھر بے وقوف کی جگہ ناسمجھ کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
چلیے اب مل کر اس اگلی ایگزامپل کو اسٹڈی کرتے ہیں. Ages have passed since I last saw you. یعنی مدتیں یا زمانے گزر گئے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پچھلی مرتبہ دیکھا تھا. یعنی تمہیں دیکھے ہوئے کئی صدیاں یا زمانے گزر چکے ہیں. اب یہاں لفظ ایجز جو ہے یہ بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. دراصل حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور دراصل گفتگو کرنے والا سننے والے کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا بہت زیادہ منتظر رہا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلی جو ملاقات تھی اس کو ایک خاصا عرصہ بیت چکا ہے. اور یعنی یہ ایک قسم کا خوشی کا اظہار بھی ہے. یعنی جب کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا فگر آف سپیچ ہے جو کہ کہلایا جاتا ہے ہائپربلی. جب ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو متاثر کیا جا سکے تو یہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ہائپربلی. تو دراصل ہائپربلی کیا ہوتا ہے؟ an extravagant statement, the use of exaggerated terms for the purpose of emphasis or heightened effect. یعنی ہائپربلی جو ہے وہ ایک ایسا طرز بیان ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے جس میں بات کو ایکسٹراویگنٹ انداز میں یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. جیسے خبروں کو اکثر سنسنی خیز بنانے کے لیے بڑھا چڑھا کر ان میں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ استعمال کیا جاتا ہے ایگزیجریٹڈ یعنی بڑھا چڑھا کر الفاظ کو بیان کرنا. اور اس کے پیچھے پرپس یا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا جاتا ہے ایمفیسس کے لیے یعنی بات پر زور دینے کے لیے، اور سننے والے پر جو ہے ایک دباؤ پیدا کرنے کے لیے، یعنی اسے متاثر کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں گئے اور آپ نے وہاں برگر کھایا اور واپس آ کر آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ وہاں برگر اتنا بڑا تھا کہ جتنا ایک فٹ بال ہوتا ہے، تو یہاں بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ استعمال کر رہے ہیں ہائپربلی کا. اب بڑھتے ہیں اگلی فگر آف اسپیچ کی طرف. مل کر اس ایگزامپل کو پڑھتے ہیں. when in response to a foolish idea we say what a great idea. یعنی جب ہم کسی فضول سے خیال کو سن کر طنزیہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ واہ کتنا زبردست آئیڈیا ہے، جبکہ ہمارا مطلب بالکل اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کتنا فضول آئیڈیا ہے. یعنی بظاہر کچھ اور کہنا اور دراصل بالکل اس کا الٹ مطلب رکھنا. تو یہ بھی ایک قسم کا فگر آف اسپیچ ہے. اس کے علاوہ ڈراموں وغیرہ میں، خاص کر کے شیکسپیئر کے ڈراموں میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کردار کسی دوسرے کردار کے متعلق اس طرح سے گفتگو کرتا ہے یا اس کو اس طرح سے مخاطب کر کے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن دراصل اس کا کوئی دوسرا مطلب ہوتا ہے. مثال کے طور پر شیکسپیئر کے ایک ڈرامے میکبیتھ میں جب بادشاہ کو میکبیتھ اور اس کی بیوی اپنے قلعے میں مدعو کرتے ہیں تو وہ اسے بڑے اچھے انداز میں خوش آمدید وغیرہ کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ دل میں اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اس قسم کا جو انداز بیان ہے یہ کہلایا جاتا ہے آئرنی. تو آئرنی کیا ہوتا ہے؟ the use of words to convey the opposite of their literal meaning. یعنی جب ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ان الفاظ کا جو ظاہری مطلب ہوتا ہے یا لٹرل میننگ ہوتا ہے دراصل آپ اس کا بالکل الٹ مطلب کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہتے آپ کچھ ہیں لیکن مطلب اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. also a statement or situation where the meaning is contradicted by the appearance or presentation of the idea. یعنی جب کوئی ایسا بیان کوئی ایسی بات بیان کی جائے یا کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں جو گفتگو کی جائے یا تحریر لکھی جائے تو بظاہر جو اپیئرنس ہو اس کی یعنی جو نظر آ رہا ہو یا جس طرح اس کو پیش کیا جائے دراصل اس کے بالکل کانٹرڈکٹری یعنی اس سے الٹ مراد ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو شیکسپیئر کی پلے میکبیتھ کی مثال دی. اب اگلے فگر آف اسپیچ کو ڈسکس کرتے ہیں. یہاں ان ایگزامپلس کو دیکھیں گے. پہلے لکھا ہے ناٹ ٹو بیڈ فار ویری گڈ. یعنی جب آپ ویری گڈ کہنے کے بجائے ناٹ ٹو بیڈ کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. یا پھر اس اگلی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. معاف کیجیے گا ویری گڈ کا مطلب ہے بہت اچھا اور ناٹ ٹو بیڈ سے مراد ہے اتنا برا نہیں ہے. یعنی بہت اچھا کہنے کے بجائے آپ کہتے ہیں اتنا برا بھی نہیں ہے.
اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں I am not as young as I used to be in order to avoid saying I am old، یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اب اتنا جوان نہیں ہوں جتنا کہ ہوا کرتا تھا. یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ گھما پھرا کر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دراصل ایک فگر آف اسپیچ ہے اور اسے کہا جاتا ہے لائٹوٹیز. تو لائٹوٹیز سے کیا مراد ہے؟ A figure of speech consisting of an understatement in which an affirmative is expressed by negating its opposite. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ہائپربلی کے متعلق پڑھا تھا جس میں بہت بڑھا چڑھا کے بات کو کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل اس کا الٹ ہے، یعنی انڈر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو کم کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے جو اس کا پازیٹیو طرز سامنے لانے کے بجائے اسے نگیٹ کیا جاتا ہے، یعنی ناٹ کے الفاظ کا اس جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس خصوصیت کی جو اپوزٹ یعنی الٹ صفت ہوتی ہے اس کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کر کے پھر اسے پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک قسم کی انڈر اسٹیٹمنٹ، یعنی کسی چیز کو کم شدت کے ساتھ بیان کرنا. جیسے کہ ویری گڈ جو ہے یہ ایک افرمیٹیو یا پازیٹیو انداز گفتگو ہے جس میں شدت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا، جبکہ لیٹوٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ اسی بات کو کا جو الٹ ہے یعنی ٹو بیڈ، اس کے ساتھ لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ اس کا نگیٹنگ اور اپوزٹ ہو جائے گا، ناٹ ٹو بیڈ یعنی اتنا برا نہیں ہے، اور اس کا بھی مطلب تقریباً وہی ہوگا جو کہ اس پہلی فریز میں کہا گیا ہے جیسے ویری گڈ، لیکن اب کی بار جو ہے اسے کم شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی بہت نمایاں انداز میں نہیں کہا جا رہا. تو یہ طرز بیان کیا کہلایا جاتا ہے؟ یہ کہلایا جاتا ہے لیٹوٹیز، جو کہ فگرز آف اسپیچ کی ایک قسم ہے. اب ہم اسے اگلی ویڈیو میں چند اور فگرز آف اسپیچ کے متعلق پڑھیں گے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بتائی گئی فگرز آف اسپیچ کو پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.